حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا یوم عرس ہے 15 رجب. تو اس میں عاشقان صحابہ و اہل بیت خصوصیت کے ساتھ کھیر پوری کی نیاز کرتے ہیں، جس کو کنڈے کی نیاز بھی بولتے ہیں. میری یہ خواہش ہے کہ 15 رجب المرجب 15ویں رات گھر گھر گلی گلی مسجد مسجد کھیر پوری کی نیاز ہو، کیونکہ شیطان ان کاموں سے روکتا ہے. کہاں دلیل، کیا دلیل؟ تو شیطان کو کرنا ہے ذلیل، اور گلی گلی مسجد مسجد ہم نے کرنی ہے کھیر پوری کی نیاز عز و جل. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے سیدنا امام زین العابدین، ان کے شہزادے امام باقر، اور ان کے شہزادے امام جعفر صادق، یہ بڑے با کرامت بزرگ تھے، بہت بڑے عالم تھے. تو ان کی ہم نے نیاز کرنی ہے، ان کی برکتیں لوٹنی ہے. نیاز ہوتی ہے اللہ کے لیے، اور ایصال ثواب کی وجہ سے یہ نسبت ہو جاتی ہے کہ امام جعفر صادق کی نیاز. اچھا، اس میں یہ جو تصور آتے ہیں کہ بھائی یہ جو کنڈے کی نیاز ہے تو یہ صرف کنڈے ہی میں ہونی چاہیے، یہ ایسا نہیں ہے. کنڈے میں ویسے تھوڑی پکاتے ہیں، پتیلے میں پکاتے ہیں. تو کنڈے میں جماتے ہیں تو مٹی کے کنڈے سے ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے، جبکہ کوڑا مٹی کا کنڈا ہو. اور اگر آپ نے کسی اور تھال میں جمائی، سپوز کرو اسٹیل میں جمائی یا اور کسی برتن میں، سب میں جائز ہے اور کوئی حرج نہیں اس میں. اور یہ بھی ایک غلط تصور ہے کہ بھئی یہ کنڈے کی نیاز جو ہے یا یہ کھیر پوری ہے یہ گھر سے باہر نہیں لے جا سکتے، گھر کے اندر ہی کھانی ہوتی ہے. یہ بھی بالکل غلط تصور ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ اپنے گھر سے باہر نکالیں تو بھی جائز، اپنے شہر سے باہر بھیج دیں تو بھی جائز، کسی اور ملک پہنچا دیں جب بھی جائز ہے. تو یہ نیاز میں یہ کھیر پوری ہمارے پکائی جاتی ہے، اور یہ جائز ہے. اور جائز ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو ناجائز ہونے کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے. ہاں، اس کو کوئی فرض سمجھے، واجب سمجھے تو ناجائز ہے. تو یا اللہ پاک، جو کوئی کھیر پوری کی نیاز 15ویں شب کو کرے گا اور جو اس میں مالی طور پر حصہ لے گا یا جس طرح بھی شریک ہوگا یا خالی خوش ہوگا، اس کو بھی دونوں جہاں کی بھلائیوں سے نواز دے، اور اس کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خصوصی فیض عطا فرما، اور ان کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرما. مہینے میں کنڈے کیوں کرتے ہیں؟ کس کے کنڈے کرتے ہیں؟ آپ کسی کا کنڈا کرتے ہیں؟ یہ عرفی نام ہے، مشہور ہو گیا کنڈے. اصل چیز ایصال ثواب. اصل چیز کیا ہے؟ ایصال ثواب. اونچی کہیے گا. یہ کنڈے کا لفظ لوگوں میں انڈیا میں مشہور ہو گیا. کیوں؟ کہ وہ کچے مٹی کے برتنوں میں کرتے تھے کنڈے میں، تو اس کا نام کنڈے پڑ گیا. اصل چیز کیا ہے؟ پھر کہیے گا ایک بار اور. 11ویں ہو، 6ٹھی ہو، سویم، 10واں، 20واں، 40واں اور برسی، یہ سب ایصال ثواب کے نام ہے. اصل چیز ایصال ثواب. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ کیے جاتے ہیں. حضرت کی تاریخ 22 نہیں ہے، 15 رجب. کیا ہے؟ 15 رجب. لوگوں میں جو بات کہانی مشہور ہے جس کی وجہ سے اصل نزاع ہے وہ یہ کہ 22 رجب تاریخ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو صحابی ہے. تو مشہور یہ ہوا کہ شیعہ ان کے وفات کے دن خوشی مناتے ہوئے چھپ کر یہ کھیر وغیرہ پکاتے تھے کچے برتنوں میں، بعد میں وہ برتن ضائع کر دیتے تھے اور اندر بلا کے کھلاتے تھے، باہر نہیں کھلانا، پتہ نہ چلے. مشہور یہ ہو گیا، اس کی وجہ سے ایسا لوگوں میں شبہ آ گیا اگر حضرت امیر معاویہ کی دشمنی میں ہو رہا ہے، ان کے خلاف ہو رہا ہے، تو ایسے کسی ایصال ثواب سے ہمارا تعلق. ہم تو دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کا ثواب ہر مومن مرد، ہر مومن عورت کو پہنچا. تو اس میں سب آ جاتے ہیں. حضرت امام جعفر صادق کی تاریخ 15 رجب ہے، 22 نہیں. تو حضرت امیر معاویہ کو بھی ایصال ثواب کرے، امام جعفر صادق کو بھی
ایصال ثواب کریں، لیکن یہ شرط رکھنا کہ برتن خاص ہوں گے، اندر کھانا باہر نہیں کھانا، ایسی کوئی شرط ہمارے ہاں نہیں ہے، نہ ہونی چاہیے۔ اور یہ ہمارے سنی بھائی جو نیاز کرتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ کیا نیاز کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ پرویز علی نواب شاہ سے پوچھتے ہیں۔ بھائی یہ جو نیاز وغیرہ کے کھانے ہیں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن مجید نے جو ہمیں حکم دیا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، سورہ دہر میں کہ ہمارے جو نیک بنتے ہیں، نیک بندے وہ مسکینوں کو، غریبوں کو اور قیدیوں کو ہماری محبت میں کھانا کھلاتے ہیں۔ تو اس میں اللہ نے کوئی دن متعین نہیں کیا کہ 11 تاریخ کو ہو، فلانی تاریخ کو، پورے سال آپ جب چاہیں کسی بھی غریب کو کھانا کھلائیں، لوگوں کا خیال کریں، اللہ اس سے راضی ہوگا۔ وہ یہی صدقہ ہے جو اسلام میں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ٹیکنیکل قسم کے جو کھانے ہیں، ٹھیک ہے بعض لوگوں کے پاس اس کے دلائل ہوں گے، لیکن ہمارے علم میں وہ دلائل ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، علماء کی ایک بہت بڑی جماعت کو وہ دلائل سمجھ میں نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو ہمارے دین میں سے نہیں تھی تو وہ رد ہے، وہ مردود ہے۔ ایک روایت میں مردود کا لفظ بھی آیا، اس کو چھوڑ دو۔ تو جس طرح صحابہ کرام غرباء اور مساکین کا خیال کیا کرتے تھے اسی طرح آپ بھی کر لیا کریں، الگ سے کوئی اسپیسیفک نام دے کر اور تاریخیں متعین کر کے اس طرح کے کھانوں کا انتظام نہ کریں، اور کوئی اگر کرتا ہے تو آپ اس میں شرکت نہ کریں، وہ کھانا نہ کھائیں۔ سوال کیا کہ کنڈوں کی کیا حقیقت ہے، ٹھیک؟ تو سب سے پہلی چیز یاد ہے کہ چونکہ یہ مہینے سے متعلق اس مہینے میں 2 بدعتیں ہوتی ہیں رجب میں۔ ایک ہوتا ہے 22 کو جو کنڈوں کی شکل میں ہوتی ہے، اور بہرحال وہ آ رہی ہے میٹھی عید، ٹھیک، یا پوریوں کی عید بولتے ہیں اس کو، اور دوسری جو ہے معراج کی رات لوگ مناتے ہیں۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آئیے کنڈوں کی کچھ حقیقت جان لیں۔ کنڈے بہرحال میں سمجھتا ہوں اس کا نام ہی آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ دن کو عربی میں کیا بولتے بتائیے؟ شریعت میں ہر چیز عربی میں ہے نا، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ الگ بات ہے، ہم زبان میں میٹھی عید اور تیز عید بولتے ہیں اس کو، یا قربانی کی عید اور فطرے کی عید، لیکن اس کے نام ہے عربی میں۔ اس کے احکامات موجود ہے شریعت میں، عید کو جانے سے پہلے کیا کرنا، آنے کے بعد کیا کرنا، عید الاضحیٰ میں کیسا اور عید الفطر میں کیا فرق ہوگا، فطرہ کب دینا، ان کے مسائل بھی ہیں۔ یہ کنڈے اگر شریعت میں اس کا رتی برابر بھی مقام ہوگا تو مجھے صرف کوئی ایک آدمی جو اس کو مناتا ہے، میں اس کو چیلنج سے کہہ رہا ہوں اس کو عربی میں کیا بولتے ہیں اس عمل کو، وہ بتا دے تو میں بھی کل سے منانا شروع کر دوں گا۔ صرف عربی میں بتا دے۔ دیکھیے اسلام میں ہر عمل، ہر رکن عربی میں ہے، کوئی بھی اٹھا لیجیے۔ یہ الگ بات ہے کچھ چیزوں کو ہم، جیسا کہ نماز عربی لفظ نہیں ہے، لیکن اس کا مکمل عربی لفظ جو قرآن اور حدیث میں سینکڑوں ہزاروں بار آیا صلاح ہے نا۔ لیکن الگ بات ہے کہ ہندوستان میں اپنی سہولت کے لیے ہم اس کو نماز بولتے ہیں۔ نماز کھانا جھکنے کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن عربی موجود ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کو اگر نماز بھی بول رہے صلاح بولے مسئلہ نہیں آئے گا انشاءاللہ عزیز۔ لیکن جب بھی شریعت کے اصطلاح میں آئیں گا تو آپ کو صلاح ہی لکھنا پڑے گا، ہاں نماز نہیں بول سکتے آپ، لیکن موجود ہے نا۔ تو ایسا ہوتا ہے کچھ چیزیں موجود ہیں ہم دوسرے نام سے بولتے ہیں، ٹھیک ہے، روزہ جیسا ہے، صوم ہے لیکن روزہ بولتے ہیں۔ لیکن یہ کنڈوں کو کیا بولتے ہیں بتائیے عربی میں؟ اگر یہ ہے ثابت تو عربی میں ہونا چاہیے۔ شریعت کی کوئی بھی چیز آپ سمجھ عربی کے علاوہ کوئی زبان نہیں بولتے تھے۔ یہ کنڈے تو فارسی بھی نہیں ہیں، چلیے اگر کوئی فقہ سے ثابت کرنا چاہے، حنفی فقہ بھی فارسی میں ہے تو فارسی میں بھی نہیں ہے۔ یہ کنڈے کیا ہے؟ وہی آپ کے کنڈے ہیں جس میں آپ جھاڑ لگاتے ہیں، یہ کنڈے ہیں وہ، ہاں یہی کنڈے ہیں وہ جس میں آپ جھاڑ لگاتے ہیں۔ الگ بات ہے کہ جھاڑ لگانے کی چیزوں مسلمان کھانے کھاتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ٹھیک، یہی کنڈے ہیں۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو دیکھیے کنڈوں کے تعلق سے کوئی حقیقت تو نہیں ہے، یہ کوئی تہوار بھی نہیں ہے اسلامی اعتبار سے، یہ سخت قسم کی بدعت ہے، اور یہ مسلمانوں کے حکمراں، ان کے عمرہ اور صحابہ سے نفرت اور بغض نکالنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی، پھر یہاں کیسے رائج ہوا، دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کنڈوں کی شروعات اس طرح سے ہوتی ہے کہ شام کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، جن کو جو ہے حسین جو ہے رضی اللہ عنہ نے بہرحال اپنے حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں جو ہے خلافت کو بہرحال دے دی، اور اس کے بعد جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جو ہے ان کے بعد یہ جو ہے مکمل مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے۔ جب یہ مکمل مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو انہوں نے بہت سخت نظر رکھی ان لوگوں پر جو اسلام کے اندر درار ڈالنا چاہتے تھے، جن لوگوں نے عثمان ابن عفان کے ساتھ جو سلوک کیا، جو لوگ علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خارج جو تکلیف پہنچا رہے تھے، انہوں نے سبائی اور خارجیوں پر بڑی کڑی نظر رکھی اور اتنا سخت ان پہ معاملہ کیا
کہ ان کے دور خلافت کے اندر تقریباً ایسی تحریکیں خاموش ہو گئی، چونکہ یہ کئی زمانے سے ایک سخت قسم کے جو حکمران تھے، اور صلاحیتیں ہوتی، ہر آدمی کو صلاحیتیں ہوتی جو اللہ دے رکھتا ہے، ان میں وہ صلاحیت بہت تھی حکمرانی کی اور لوگوں کو گرفت میں رکھنے کی. ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر تھے اپنے آپ میں اور بہترین حکمران تھے. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بھی کافی عہدوں پر یہ رہے، اور آپ کے بعد بھی خلفاء راشدین کی تمام کے زمانے میں یہ کافی بڑے بڑے عہدوں پر رہے. اب یہ بن جاتے ہیں اکیلے مسلمانوں کے سول، جس کو کہیں گے حکمراں. لیکن ان لوگوں کے لیے جو خوارجی ہے یا اسی طرح جو باطینیہ تھے یا اسی طرح سبائی تھے، ان کے لیے تو یہ ایک ڈکٹیٹر تھے، کیونکہ ان کو تو انہوں نے بالکل گردن پہ لا کے چھوڑ دیا تھا، مطلب بالکل پکڑ کے رکھا تھا کہ کوئی سازشیں نہ رچے. جیسے اس طرح سے انہوں نے عثمان بن عفان اور علی بن ابی طالب کے زمانے میں پورا اضطراب پھیلا دیا تھا پورے مسلم ممالک میں. اب ہوتا یوں ہے کہ ان پر ایک اٹیمپٹ کیا جاتا ہے مرڈر کا. یہ اٹیمپٹ ایک ہی دن میں کیا جاتا ہے 3 صحاباؤں پر، عمر بن خطاب، ٹھیک ہے، معاویہ بن ابی سفیان، ٹھیک ہے، اور ایک عمرو بن عاص. 3 پہ کیا جاتا ہے. عمر بن خطاب شہید ہوتے ہیں، 2 بچ جاتے ہیں. مطلب اتنا پلان تھا یہ کہ 3 سٹیز میں، ایک ہے اس میں سکندریہ میں، الیگزینڈریا میں، ایک ہے شام میں اور ایک ہے مدینہ میں. 3 اٹیک ہوتے ایک ہی وقت فجر میں. تو عمر ابن خطاب شہید ہوتے ہیں اس اٹیک کے اندر. یہ پلان اٹیک تھا لوگوں کا، مطلب یہ لوگ جو سبائی تھے بہت دنوں سے پلان بنا رہے تھے مسلمانوں کو تکلیف دینے کا اور خارجی. ٹھیک، تو بہرحال عمر ابن خطاب اور عمرو بن عاص اس دن فجر میں لیٹ ہو گئے، وہ نہ آ سکے. ٹھیک ہے، کوئی اور تھا ان کی جگہ جس پر حملہ ہوا، اور فجر اندھیرے میں ہوتی تو بس دیکھا نہیں گیا. اس کو یقین تھا کہ عمر ہی ہوں گے، اور جو ہے اسی طرح ان پر حملہ ہوا. لیکن یہ حملے کی سازش پہلے ہی کھل گئی اور حملہ آوروں کو سزا دے دی گئی. اب اس کے بعد ان کے زمانے میں یہ چلتا رہا. اس کے بعد یہ اپنی طبعی موت مرتے ہیں. جب یہ انتقال کرتے ہیں تو وہ دن ہوتا ہے 22 رجب. جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا ہے تو 22 رجب تھی. یہ بات تاریخی حوالوں سے ثابت ہے. اب ان لوگوں کو جن کو معاویہ سے دشمنی تھی، جس نے اتنا کڑا ان پر پہرا لگا دیا تھا، جو عثمان بن عفان کے دور میں عثمان بن عفان کی نرمی اور ان سے حسن سلوک نے ان کو سر چڑھا رکھا تھا. اللہ انہوں نے تو ایک اچھے اس سے کہ مسلمانوں کا خون میں اپنے ہاتھوں پہ نہیں لینا چاہتا ہوں، چاہتے تو عثمان بن عفان اپنے زمانے میں ان کو کرش کر کے برباد کر کے رکھ دیتے تھے، لیکن یہ سوچ کر کہ مسلمانوں کا خون میں نہیں کرنا چھوڑ دیا. لیکن علی بن ابی طالب نے اور اس کے بعد کے خلیفاؤں نے ان کی بہت بری حالت کی. یاد رکھی، خود علی بن ابی طالب کو جو یہ بڑا مانتے تھے، علی بن ابی طالب نے ان خارجیوں کو ہزاروں کی تعداد میں مارا اور قتل کیا، اور سبائیوں کو. بہرحال اب خوشی تو منانا ہے، خوشی تو منانا ہے. کیسے منائی جائے؟ کہ تو جس کو ہم کہیں گے سنیوں کے سمندر میں ایک اچھے پانی کی اس میں گندی مچھلی تو پکڑی جاتی ہے نا. تو ان لوگوں نے جو سبائی تھے، خارجی تھے، خوشی منانے کا طریقہ نکالا. کہا خاموشی سے خوشی منائی جائیں گی، پردوں کی آڑ میں مٹھائیاں بنائی جائیں گی، وہیں کھائی جائیں گی، وہیں ہاتھ دھو کر باہر نکلا جائے گا تاکہ عوام میں خبر نہ پہنچے کہ خلیفہ کی. اب ظاہر خلیفہ کا انتقال اور مٹھائی کی دکان پہ رش ہو جائے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا نا کچھ نہ کچھ پرابلم ہے. جیسا رزلٹ آئے تو مٹھائی کی دکان پہ رش ہو جاتا ہے، تو آپ کو معلوم 10th کا رزلٹ 12th کا رزلٹ آیا تو پرابلم ہو جائے گا، کہاں لے جا رہے ہیں مٹھائی، کون ہے یہ منافق، سمجھ میں آ جائے گا نا. تو مٹھائی گھر میں بنائی جائے، خاموشی میں بنائی جائے، گھر کے پردوں میں بنائی جائے، وہیں خاموشی سے بلا کر کھائی جائے، اور وہیں ہاتھ دھویا جائے، اور اس مٹھائی کو وہیں ختم کر دیا جائے تاکہ باہر نہ پتہ چلے اندر کیا ہوا ہے. یہ تھا وہ خوشی جو صحابہ کی وفات پر منائی گئی. افسوس امت مسلمہ نے اس رسم کو ہو بہو کاپی کیا، ہو بہو کاپی کیا. کنڈا جب جہاں بنتا ہے وہاں پردے لگا دیے جاتے ہیں. خاموشی میں بنتا ہے، کوئی اس میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا، چونکہ بچے ہاتھ ڈالیں گے باہر لے جا سکتے، مٹھائی معلوم ہو جائیں گا. وہی طریقہ جو خارجیوں نے اپنایا تھا اور سبائیوں نے خوشی منانے کا وہی ہے. خاموشی میں لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اس کی انویٹیشن نہیں چھپتے، آ جائیے کنڈے ہیں، آ جائیے کنڈے. لوگ خاموشی میں آتے ہیں، وہیں کھانا کھاتے ہیں، بچاؤ وہیں جمع کر کے رکھ جاتا. اور شام میں جتنا ہے وہ ہاتھ دھونے کا پانی بھی ایک بکیٹ میں جمع ہوتا ہے، پانی کو گڑھا کر کے ڈال دیا جاتا ہے اور بچا ہوا کھانا ڈال کے دفنا دیا جاتا ہے. یہ ہے کنڈے. خوشی تو کیسی منائی جاتی ہے آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. خوشی کیسے منائی جاتی ہے آپ کو پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. سمجھ لیجئے آپ کو میں ایک بار کہوں کہ بھائی عبداللہ صاحب گھر آ جائیے، بولو مت کسی کو، خاموشی سے آ جاؤ. پھر عبداللہ صاحب آپ میرے گھر آتے ہیں، میں دروازہ کھول کے اندر آ جاؤ، پھر پردہ ڈال دیتا ہوں، پھر گھر کے اندر کے روم میں لے جاتا ہوں جہاں پہلے سے پردہ پڑا ہے، پھر وہاں لے آ کر آپ کو بٹھاتا ہوں. پھر عام برتنوں میں نہیں، لوہے پیتل تانبے اور لوہے کے ایک مٹی کے برتن میں ایک خاموشی سے مٹھائی لاتا ہوں اور آپ کو کھلاؤ، کھا لو. اور کھانے کے بعد آپ کا ہاتھ پوچھنے لگاتا ہوں اور اس کے بعد ہاتھ دھونے لگاتا ہوں اور بچے وہی مٹی کا ڈال دیتا ہوں اور آپ پوچھتے اس کے بعد کیا ہوا فیض بھائی اتنا ہو گئے؟ میرے کو لڑکا ہوا. آپ بولیں گے اتنا خفیہ ہوا؟ خوشی تھی تو کیسے منانی چاہیے تھی؟ ارے بھائی آ جاؤ آج دعوت ہے. کیوں؟ مجھے لڑکا ہوا. بھائی لڑکا ہی نہیں، میں لڑکی کی مثال دیتا ہوں، مجھے لڑکی بھی آ جاؤ بھائی دعوت ہے. ٹھیک.
اور آپ آ رہے ہیں اور بھائی کیا فیض صاحب کیا اللہ نے بہت آپ کو کیا نواز, آپ باہر سے مبارکباد دیتے ہوئے آ رہے ہیں نا, پھر اندر آ رہے بیٹھ رہے, یہ ہوں گا نا خوشی. اب یہاں کیسی خوشی ہے, خاموشی سے بلا کے پردے ڈال کے اندر پردے میں پردے, کھانا بھی عام چیزوں میں نہیں, خاموشی سے کھا کر وہیں دفنا کر وہیں پھینکنا. کچھ نہ کچھ تو چال بازی ہے نا, کچھ تو ہے جس کی پردے داری ہے جس کو بولیں گے, پردے میں چھوڑا پورا, کچھ تو ہے جو چھپایا جا رہا ہے راز. اب یہ تو چلن کافی زمانے تک خارجی اور یہ چلاتے رہے. اس کے بعد اب یہ سنیوں میں کیسا ڈالا جائے عمل, تو ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا, جعفر صادق کی نیاز ہے بولے. جعفر صادق یہ بہرحال ایک تابعی میں سے ہیں, ان کی بولے نیاز ہے. اب اس کو عام عوام کیسے منائے, چونکہ عام عوام حنفی ہوتی ہے, تو کہا جعفر صادق امام ابو حنیفہ کے استاد ہے بول دیے, جبکہ ان کا ملنا ثابت نہیں ہے دونوں کا, تاکہ اگر ریلیشن ثابت کر دے تو پھر کیا ہوتا ہے, آدمی کو لگتا ہے اپنا لیڈر اور وہ لیڈر, تو اور مضبوط ہو جاتا. تو ایک نیا ریلیشن ثابت کیا گیا, بولے استاد اور شاگرد, حالانکہ دونوں کا ملنا اور سننا ثابت نہیں ہے. چونکہ ایک اسٹوڈنٹ کا کسی استاد سے ملنا اور اس کا سما, اس سے سننا, اس سے لیکچر لینا بھی ثابت ہونا ضروری ہے. سما بھی ثابت نہیں دونوں کا, نہ ملنا ثابت ہے نہ سننا ثابت ہے. تو لگا دیا کہ کہا جعفر صادق کی نیاز ہے, اور جو یہ نیاز کرتا اس کا بیڑا پار ہو جاتا, اس کا یہ ہو جاتا, اس کا دکان چل جاتی, اس کا یہ ہو جاتا, اور بس جاہل عوام لگی اس کے پیچھے پھر کنڈے بنانے. تو آج کے دور میں کنڈے ہندوستان میں اکثر جو ہم سے شیعوں سے ہم نے لیے ہیں. وہ زمانے میں خارجی اور سبائیوں نے کیا, آج شیعوں سے یہ ہم رسم لیتے ہیں, اور اس کو دھڑلے سے جو ہے سنی منا رہے ہیں. اس کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے. میں نے تو اتنا تک کہہ دیا نا, صرف کوئی عربی میں ثابت کر دے رسم کا کیا نام ہے اس عمل کا, تو میں بھی کرنا شروع. کوئی اہمیت نہیں ہے. شریعت محمدیہ کے اندر یہ ایک بدعت داخل کی گئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ جس طریقے سے کئی کہانیاں چل رہی ہیں نا, یہ کنڈے بھی ایک کہانی ہے. اور ظاہر ہے جب بھی کوئی کہانی لانچ کرنی ہوتی ہے امت کے اندر, کسی بڑی پرسنالٹی کے ساتھ اسے منسوب کیا جاتا ہے. تو یہ کنڈے منسوب کیے ہیں انہوں نے سیدنا امام جعفر بن محمد باقر بن علی بن حسین بن علی علیہم السلام اجمعین, المتوفى 148 ہجری. وہ کہتے ہیں امام جعفر کسی کو خواب میں آئے تھے, انہوں نے بشارت دی تھی کہ جو رجب کے کنڈے کرے گا تو اس کے لیے یہ بشارتیں ہوں گی. یہ تو سٹارٹ ہی خواب سے ہو رہا ہے, اس کا دین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں, نہ امام جعفر کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے. یہ وہ ایک پراپوگنڈا جو شیعہ کے ہاں چلا اور وہ کنڈے چل رہے ہیں. اور سنیوں کے ہاں بھی چونکہ امام جعفر ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ہے, ان کو رسپیکٹ دی جاتی ہے, ہم خود دیتے ہیں. تو چونکہ اب ان کا نام بولا گیا ہے, جس طرح کہ 11ویں کے اوپر شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بول دیا جاتا ہے تو وہ 11ویں چلنا شروع ہو گئی ہے. اس طرح سنیوں کے ہاں بھی چلنا شروع ہو گئی. باقی دوسری طرف اہل سنت میں جو اینٹی شیعہ ایلیمنٹس تھے, انہوں نے کوشش کی کہ جی اس سرمنی کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک نئی کہانی ڈیوائز کی. انہوں نے کہا کہ اصل میں 22 رجب کو حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی. اس وفات کی خوشی میں شیعہ جو ہے نا وہ کنڈے بناتے ہیں. یہ ایک نئی کہانی انہوں نے دریافت کی. تو یہ کہانی جب آپ نے دریافت کی ہے, تو یہ کہانی دریافت جن لوگوں کے بارے میں کی ہے, سر ان کی بھی رائے لے لیں کہ ان کا موقف یہ ہے بھی ہے کہ نہیں. تو وہ آپ کو کہیں گے کہ ہمارے لیے حضرت معاویہ کی موت یا زندگی اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں. وہ تو کہتے ہیں ہم ان کو کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں ہے, ہم ان کو اتنا امپورٹنٹ پرسنالٹی کے طور پہ نہیں مانتے. وہ کیا مانتے ہیں وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے, لیکن کہتے ہیں اتنا بھی ہم نے سیریس نہیں لیا ہوا ان کو. یہ اسی طریقے سے ہے جیسا کہ بریلویوں کو یہ کیا کہانی کی کروائی جاتی ہے اور دیوبندیوں کو کہ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے. ہم بھی بچپن میں, میرا خود بھی سارے فرقوں میں, مطلب میرا تو بلٹ اپ سارا بریلویت میں ہوا ہے. تو اب یہ بہت بڑی کہانی اور چل رہی ہے. آپ کسی اہل حدیث سے بھی جا کے پوچھے کہ یار آپ اماموں کو نہیں مانتے, وہ کہیں گے نعوذ باللہ ہم تو مطلب اماموں کی خدمات کو لے کے چل رہے ہیں. چلے اگر امام حنیفہ رحمہ اللہ سے کوئی اختلاف بھی ہوا کسی مسئلے میں وہ تو الگ بات. باقی جو 3 بڑے فقہ کے امام ہیں, 3 وہ جو کہانی کرا کے بتائے گئے ہیں, یہ تو ہزاروں فقہ کے امام ہیں جن کے نام کتابوں میں ہیں لیکن وہ پبلکلی نہیں چلے. یہ وہ 4 امام تھے جن کو فرقوں نے آپ سمجھ لیں پروموشن کرنا شروع کر دی, تو ایک معاملات چل گئے, پارٹیاں مل گئی ان کو. جیسے نبی الاسلام کی ایک بیٹی سیدہ فاطمہ کو پارٹی مل گئی, باقی بیٹیوں کو پارٹی نہیں ملی تو وہ بیچاری مشہور نہیں ہوئی. حالانکہ شیعہ کی معتبر کتابوں کے اندر یعنی نبی الاسلام کی 4 بیٹیاں, ایران کے شیعہ تو 4, وہ کہتے ہیں یہ تو انڈاؤٹڈ مسئلہ ہے. یہاں پہ کہانیاں انہوں نے کروائی ہوئی ہیں. ایون سب سے بڑا جو رافضی ہے یاسر الحبیب, وہ بھی نبی الاسلام کی 4 بیٹیاں مانتا ہے, وہ بھی اس کے بھی انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی. نہج البلاغہ کے اندر مولا علی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو داماد رسول فرمایا ہے. ٹھیک ہے, تو کہانیاں لیکن وہ چل رہی ہوتی ہیں اس طریقے سے. تو وہ ایک کہانی انہوں نے چلا دی
اور وہ کہانی ان کی بکنی شروع ہو گئی کہ اماموں کو نہیں مانتے. وہ آپ اہل حدیثوں سے پوچھے آپ اماموں کو مانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سر اماموں کا نہ مانے تو ہماری ساری کتابیں ختم ہو جائیں گی, کیونکہ امام بخاری کے استاد ہیں احمد بن حنبل, احمد بن حنبل کے استاد ہیں امام شافعی, امام شافعی کے استاد ہیں امام مالک, اور ان اماموں سے حدیثیں ہیں بخاری مسلم میں. اگر ہم ان اماموں کو ہی نہ مانیں تو ان حدیثوں کو پھر ہم کہاں سے مانیں گے جن کی چین سے وہ آ رہی ہیں؟ وہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ ہم اماموں کو بھی مانتے ہیں اور اماموں کی بھی مانتے ہیں. اماموں کو مانتے ہیں کہ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, اماموں کی مانتے ہیں کہ اماموں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہماری کوئی بات بھی کتاب و سنت کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑ دو. ہم اماموں کی روایت کردہ احادیث کو مانتے ہیں, باقی ان کے جو فتاوی جات ہیں جو دوسری صحیح الاسناد احادیث یا صحابہ کی اقوال کی روشنی میں غلط ثابت ہوتے ہیں, ہماری روشنی میں نہیں ان کی روشنی میں, ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے شیعہ کے بارے میں کہانی کرا دی, وہ حضرت معاویہ کی ڈیتھ کا دن منا رہے ہیں اور یہ سنی بھی ان کے دیکھا دیکھی شروع ہو گیا, ان کا اور چل رہا ہے. یہ اصالہ ثواب کے معاملے میں میرا بالکل کیٹاگوریکل ایک اوپینین ہے. لاکھوں لوگوں نے یوٹیوب پہ میری ویڈیو دیکھی ہے, مسئلہ نمبر 74. آپ اصالہ ثواب لکھیں یوٹیوب پہ, ٹاپ آف لسٹ میری وہ ویڈیو کھل جائے گی, اس میں میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں. 11ویں ہو, میلاد ہو, محرم کی نیاز ہو, یا آپ کی یہ رجب کے کنڈے ہوں, ان ساروں کے بارے میں کہ یہ سب کی سب ایکٹیویٹیز دین میں خود سے داخل کی گئی ہیں. ہم ان کو کفر و شرک والا معاملہ نہیں کہتے, لیکن بدعات تو ہیں. اب رہ گیا مسئلہ کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو کھانا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. وہ بھی میں نے اس کے اندر بتایا ہوا ہے کہ کھانے کو حرام کہنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ پہلے اس کی حرمت ثابت کریں. اس میں دو طریقے ہیں, یا تو وہ چیز جو پکائی جا رہی ہے وہ حرام ہو, کو خنزیر بنا دیتا ہے تو حرام ہے, یا چیز تو پاک تھی لیکن اس کے ذبح کے وقت ذبح کے زبر کے ساتھ غیر اللہ کا نام لیا گیا تو وہ پھر بھی حرام ہو جائے گی. تیسرا مسئلہ ہے تقرب والا. تقرب میں اب دو طرح کے آپشن ہیں. ایک تقرب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلاں بزرگ کے اصالہ ثواب کے لیے کر رہا ہوں, حضرت حسین علیہ السلام کو ثواب پہنچ جائے, ایک میری طرف سے ہدیہ. تو اس کے معاملے میں بھی ایسا کوئی سختی والا معاملہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی تقرب یہ کر رہا ہے کہ یہ اصالہ ثواب ان کو پہنچے اور وہ میرے مشکل کشا ہے اور اس کے بدلے میں یہ میری مصیبت حل کر دیں گے, تو وہ تو نیاز کے بغیر ہی عقیدہ شرکی ہے. نیاز سے سائڈ پہ رہ گئی, عقیدہ ہی غلط ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو ہمارا تو موقف یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی کھانے پینے کی چیز لے آتا ہے, ہم اس سے پہلے پوچھتے ہیں کس کے نام کی ہے. اگر وہ کہتا ہے اللہ کے نام کی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں. اگر وہ کہتا ہے یہ فلاں بزرگ کی ہے تو اسے پوچھے یہ بزرگ کے نام سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں, کیا ان کی رضا کی خاطر ہے, ان کے نام کا ذبیح ہے؟ تو سر یہ کوئی بھی نہیں آپ کو کہے گا. کوئی جاہل کہہ دے تو کہہ دے, وہ کہے گا نہیں نہیں اللہ کا نام دیا ثواب پہنچانا ہے انہوں نے. اچھا جی, پھر زیادہ وہم نکالنا ہے تو آپ پوچھ لیں کہ ثواب پہنچا کے کڈنا کہ جے وچوں جے تسی واقعی کھانا نہیں کھانا تے, جے کھانا کھانا تے ایتھے تک ہی سوال رکھو, زیادہ غلوف نہ کریں آپ.